مداحی حیدر میں زباں کھول رہا ہوں، مداحی حیدر میں زباں کھول رہا ہوں، الفاظ کے پیکر میں گوہر رول رہا ہوں۔ میسم نے کہا دیکھ زباں کاٹنے والے، تو چپ ہے مگر اب بھی یہاں بول رہا ہوں، تو چپ ہے اور میں اب بھی یہاں بول رہا ہوں، تو چپ ہے مگر اب بھی یہااں بول رہا ہوں۔ مولا کائنات کی شان میں چند مصرے عرض کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ جاؤں گا کہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے۔ ان جملوں سے جب آغاز ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی محفل کا اختتام ہوتا رہے گا، باران رحمت ہم پر نازل ہوتی رہے گی۔ باہر کے حاضرین کرام جملے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ کون علی، کون علی، کون علی، جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی۔ آپ حضرات کو جملے سمجھ میں آ جائے تب بھی سبحان اللہ کہیے گا، جملے سمجھ میں نہ آئے تب بھی سبحان اللہ کہیے گا، اس وجہ سے کہ میں کوئی دنیا دار کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی پولیٹیشین کی یہاں پر تعریف بیان نہیں ہو رہی ہے، کوئی انسان کی کروڑ پتی انسان یا ارب پتی انسان کی دولت کے تذکرے یہاں پر نہیں ہو رہے ہیں، یہاں پر ہم اس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں رسول مکرم نے جس کی محبت کو ایمان فرمایا ہے، جس کے بغض کو نفاق فرمایا ہے، جس کی محبت کے بغیر انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ حاضرین کرام اس مولا کائنات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کون علی، کون علی، ہر جملے پر سبحان اللہ چاہیے گا، ہر جملے پر سبحان اللہ چاہیے گا، ہر جملے پر سبحان اللہ چاہیے گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ جستجو فضائل پڑھتا رہو، جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی۔ آواز تھوڑی اونچی۔ وہ ایک شاعر کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، اب آپ حضرات کی سبحان اللہ اس شاعر کے مصرے کو جھوٹا کر جائے۔ عرض کر رہا ہوں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو مردوں کو جلانے والے، کہاں گئے وہ لوگ جو مردوں کو جلانے والے، کہاں گئے وہ لوگ جو مردوں کو جلانے والے، کیا یہاں نہیں ہے کوئی سبحان اللہ سنانے والے؟ اسی طرح یہی آواز کے ساتھ، اسی گرج کے ساتھ ہر مصرے پر آپ حضرات کی سبحان اللہ چاہیے گا، مسکراہٹ رکھیے گا اپنے چہروں پر تاکہ سبحان اللہ کی صدا میں اور دم آتا جائے، پروردگار عالم بھی خوش ہوتا رہے اور آپ کو اپنی صداؤں کو سنتے ہوئے خوش کرتا رہے۔ بہر کیف عرض کر رہا ہوں کہ کون علی، کون علی، جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی۔ اور آواز بلند ہونی چاہیے۔ جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی، جو صدق مصطفیٰ کی علامت ہے وہ علی، جس کا ہر ایک نقش سلامت ہے وہ علی، جس کے غضب کا نام قیامت ہے وہ علی، جس کے غضب کا نام قیامت ہے وہ علی۔ کون علی؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کون علی، کون علی، جو لاکھوں کے لشکریوں میں تنہا دکھائی دے، جس شخص کی تنہائی بھی لشکر دکھائی دے۔ تاریخ میں ایک اور امام ایسے بتاؤ چادر جو اوڑھ لے تو پیمبر دکھائی دے۔ تاریخ میں ایک اور امام ایسے، یا علی، یا علی، کون علی، کون علی، کون علی؟ توجہ توجہ توجہ، ادھر ادھر نہ جانی پائے۔ کچھ دیر کے لیے میری گفتگو کو اپنی سماعتوں کا قبلہ بنا لیجئے گا، اپنی نگاہوں کا قبلہ حضرت کو بنا لیجئے گا، جملوں کو سماعت کرتے جائیں کہ کون علی، کون علی۔ بڑی رفتار سے پڑھ رہا ہوں، جو کوئی چاہتا ہے تصورات میں نجف اشرف چلے جائے تو آ جائیے گا، گاڑی میں سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، سبحان اللہ کے ذریعے پیٹرول ڈالتے جانا ہوگا۔ عرض کر رہا ہوں کہ کون علی؟ جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی، جو صدق مصطفیٰ کی علامت ہے وہ علی، جس کا ہر ایک نقش سلامت ہے وہ علی، جس کے غضب کا نام قیامت ہے وہ علی۔ کون علی؟ وہ علی جس کو سرکار نے کہا من کنت مولا فعلی مولا، وہ علی۔ کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، وہ علی۔ کون علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، وہ علی۔ کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ لحمو کا لحمی دمو کا دمی، وہ علی۔ کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ انت منی وانا منکا، وہ علی۔ کون علی؟
وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، وہ علی۔ کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحدہ، وہ علی۔ آپ کی سبحان اللہ کمزور کیوں پڑتی جا رہی ہے؟ جو اپنی آواز کو بلند کرتے جائیے گا کہ کون علی، کون علی، کون علی، کون علی؟ وہ علی جس کو سرکار نے اپنی لاڈلی شہزادی عطا فرمائی۔ کون علی؟ وہ علی جس کے شہزادے جنت کے سردار بنائے گئے۔ کون علی؟ وہ علی، وہ علی جو فقط نام کا علی نہیں ہے، کام کا بھی علی ہے۔ وہ علی جو بدر میں آ جائے تو مین آف دی میچ نظر آ جائے، احد میں کوئی اس کا ثانی نظر نہ آئے، خیبر میں جو مرحب کو پچاڑ کر پھینک جائے، عمر بن عبدود کو خندق میں اکھاڑ پھینک جائے، وہ علی۔ کون علی؟ کون علی جو نام کا بھی علی ہے، کام کا بھی علی ہے؟ علی اتنا علی ہے۔ علی کے نام کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ۔ علی کہتے ہیں سب سے بلند، علی کہتے ہیں عرفہ کو، علی کہتے ہیں اعلیٰ کو، علی اس بلندی کو کہتے ہیں جس کے آگے کوئی بلندی نظر نہ آئے۔ بارگاہ حاضرین عرض کر رہا ہوں کہ علی اتنا علی ہے، علی اتنا علی ہے، علی اتنا علی ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر حضرت ابو بکر بھی عبادت کیا کرتے ہیں۔ وہ علی ہے، وہ علی ہے، اور علی اتنا علی ہے۔ علی فقط تنہا علی نہیں ہے، علی کا سارا گھرانہ علی ہے، علی کا سارا گھرانہ علی ہے۔ اب توجہ کے ساتھ سفر کریے گا، علی کا سارا گھرانہ علی ہے۔ علی اتنا علی ہے، علی کی زہرا علی ہے، علی کا حسن علی ہے، علی کا حسین علی ہے، علی کا زین العابدین علی ہے، علی کے محمد باقر علی ہے، علی کے جعفر صادق علی ہے، علی کے موسیٰ کاظم علی ہے، علی کا امام رضا علی ہے، علی کے امام محمد تقی علی ہے، علی کے امام علی نقی علی ہے، علی کا امام حسن عسکری علی ہے، علی کا امام مہدی علی ہے۔ علی اتنا علی ہے، علی کا امام غوث الجلی علی ہے، علی اتنا علی ہے۔ آپ کی اولاد میں پیدا ہونے والے ہند الولی علی ہے، علی اتنا علی ہے۔ علی کے فتح شاہ ولی علی ہے، علی اتنا علی ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، علی اتنا علی ہے۔ علی کے فتح شاہ ولی علی ہے، علی اتنا علی ہے۔ علی سے نسبت رکھنے والا، علی سے نسبت رکھنے والا غلام بھی علی ہے۔ علی اتنا علی ہے، علی اتنا علی ہے۔ اور توجہ فرمائیے گا، علی وہ ہے جس پر ابو بکر صدیق کی صداقت ناز کرتی ہے، علی وہ ہے جس پر عمر فاروق کی عدالت ناز کرتی ہے، علی وہ ہے جس پر عثمان غنی کی سخاوت ناز کرتی ہے، علی وہ ہے جس پر امام حسن کی شہادت ناز کرتی ہے، علی وہ ہے جس پر امام حسین کی شہادت ناز کرتی ہے، علی وہ ہے جس پر سیدہ کائنات کی عفت ناز کرتی ہے، علی وہ ہے جس پر تمام اولیاء کی ولایت ناز کرتی ہے، علی وہ ہے جس پر تمام سادات کی نسبت ناز کرتی ہے، علی وہ ہے جس پر تمام غلاموں کی محبت ناز کرتی ہے۔ حاضرین کرام، علی وہ ہے جس کی تعریف میں کیا کچھ کہا جائے، بس جملے 4 سے 6 عرض کروں گا، آگے بڑھتا ہوا نظر آ جاؤں گا۔ علی کے نام کا مطلب ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت علی کے نام کا مطلب ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ اب اس سے آگے کہوں کیا، زبان پہ تالا ہے۔ اب اس سے آگے کہوں کیا، اب اس سے آگے کہوں کیا، زبان پہ تالا ہے۔ اب اس سے آگے کہوں کیا، زبان پہ تالا ہے۔ کون علی؟ محراب میں علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، محراب میں علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ کہ کون علی، کون علی، کون علی؟ آپ حضرات کی سبحان اللہ جو آ رہی ہے نا، وہ سبحان اللہ کو دیکھتے ہوئے یہ مصرع عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر پسند آ جائے اتنی بلند آواز میں سبحان اللہ کہیے گا، تاریخ رقم ہو جائے کہ ہبلی کے شہر میں ایسی آواز بلند کی گئی اور اس پروردگار کی پاکی کو بیان کیا گیا کہ تاریخ گواہ ہو جائے کہ اس سے پہلے اتنی بلند آواز نہیں نکلی ہوگی، اور نہ شاید آگے اب کئی دنوں تک
شاید کیوں آگے انشاءاللہ تعالی محفلیں ہوتی جائے گی اور یہ صدایں انشاءاللہ بلند ہوتی جائے گی. عرض کر رہا ہوں کہ فولاد سا دل پتھر سا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. فولاد سا دل پتھر سا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد. آپ کی نظر مصرے عرض کر رہا ہوں. علی کا لال ہے, اس کی کوئی مثال نہیں. کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں. حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں, کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں. حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں, کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں. کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں. کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں. باہر کے فرض کر رہا تھا کہ فولاد سا دل پتھر سا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. یا علی جب آپ بلند کر رہے ہیں تو آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے کہ یا علی مدد کہنے سے ہوتا کیا ہے. ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد. ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد. خود سنور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد. ایک مولائی جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو, 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد. 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد. جتنے بیٹھے ہیں آواز بلند کرتے ہوئے, ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرے کا جواب دیجیے گا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آواز تھوڑی اور بلند کر دیجیے گا. ساری آواز کو اپنی مولا کے حوالے کر دیجیے گا. اس یقین کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھ کر مولا کائنات کو پکار رہے ہیں اور نجف اشرف سے مولا کائنات ہماری جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے, وہ دیکھو ہبلی کے شہر میں ہمارے غلام بیٹھ کر ہمیں پکار رہے ہیں. آواز بلند کرتے ہوئے, دونوں ہاتھوں کا فلک میں بلند کرتے ہوئے, فضا میں بلند کرتے ہوئے آواز دیجیے گا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ہاں یہ زباں کاٹ دو, جسم و جاں کاٹ دو, مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے. آج کوششیں چل رہی ہے, کوششیں چل رہی ہے اہل بیت کے ذکر کو روک دیا جائے, اہل بیت اطہار کے تذکرے کو کم کر دیا جائے. میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا, بس امام شافعی کا وہ فرمان کہنا چاہوں گا. اہل بیت کے حوالے سے آپ کہتے ہیں, ان کان حب آل محمد رفض فلیشهد الثقلان انی رافض. کہا کہ اہل بیت اطہار کے ذکر کا نام اگر رافضیت ہے, آج وہ لوگ جو اہل بیت کے تذکرے کرنے والوں کو فتوے لگاتے ہیں, کوئی شیعہ کہہ جاتا ہے, کوئی رافضی کہہ جاتا ہے, کوئی جہنمی کہہ جاتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی تفضیلی کہتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ فتوے چاہے جتنے لگا دو, ہمیں تمہارے فتووں سے مطلب نہیں, ہمیں مولا کائنات کی ذات سے مطلب ہے, ان کی خوشنودی سے مطلب ہے. ہم یہ جانتے ہیں رسول مکرم نے فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے اس کو میں اس سے محبت کرتا ہوں. رسول مکرم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, سرکار فرماتے ہیں من احبنی واحب ہذین وابوہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. جو مجھ سے محبت کرے گا, میں حسن و حسین سے محبت کرے گا, ان کے والد سے محبت کرے گا, ان کی والدہ سے محبت کرے گا, محشر میں وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. ہم کو تمہارے فتووں سے مطلب نہیں, رسول کی قربت ہم چاہتے ہیں, رسول کا پڑوس ہم چاہتے ہیں, ان کی رضا کی خاطر ہم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آئیں گے. میں ہر کیف حاضری نرس کر رہا ہوں, یہ جتنی سازشیں چلتی ہے چلتی رہے, لوگ جتنا مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے رہے, ان کی کوششیں ناکام ہوگی, ہماری زبانوں سے یہ صدا نکلتی رہے گی. یہ زباں کاٹ دو, جسم و جاں کاٹ دو, مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے. ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں, چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک, ہاں یہ سنی موالی کا وعدہ رہا,
جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یا علی کی صدا آئے گی، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یا علی کی صدا آئے گی، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یا علی کی صدا آئے گی، یا علی کی صدا آئے گی، یا علی کی صدا آئے گی۔ باہر کے حاضرین کرام، وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، زیادہ وقت آپ کا لیے بغیر 2 سے 4 منٹ میں اپنی حاضری کو میں مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں 2 مصرے عرض کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حسنین کریمین کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ حضرت آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں اپنی کیا کہہ سکتے ہیں اپنے حاشیہ ادراک میں جتنے اشعار یاد ہے، بالخصوص سیدہ کائنات کے حوالے سے، ان سارے مصروں میں سے سب سے اونچا مصرع جو ہے وہ مصرع آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور آپ حضرات خدا را اس مصرے کو ضائع نہ کریے گا۔ اگر آپ حضرات سمجھ جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ بے ساختہ سبحان اللہ نکلے گی۔ اگر اب نہ سمجھے، گھر جانے کے بعد نیند میں آپ کو مصرع سمجھ میں آ جائے، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ نیند سے اٹھ کر سبحان اللہ کہتے ہوئے نکلیں گے۔ اتنا بھاری مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات کی ضرور توجہ چاہیے گا۔ عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں، وہ منظر کو دیکھیے گا۔ حالانکہ شعر کی تشریح شعر کو کمزور کر جاتی ہے، لیکن بس آپ حضرات اس مصرے کو ضائع نہ کرے، اس وجہ سے اس مصرے کو تھوڑا کھول رہا ہوں۔ جس وقت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، صحابہ تشریف رکھتے ہیں، سیدہ کائنات کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ جیسے ہی سیدہ کائنات کی تشریف آوری ہوئی، رسول مکرم اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سیدہ کائنات کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، سیدہ کائنات کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور اپنے جگہ پر سیدہ کائنات کو بٹھا دیا۔ یہ منظر کو دیکھیے گا، اس کو اپنی نظروں میں بٹھائے رکھے۔ اب یہ مصرع توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ حضرت عجیب منظر ہے، صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے، تمام اصحاب دم بخود ہے، نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے مسند نشین زہرا، مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے مسند نشین زہرا، مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے مسند نشین زہرا، مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی ملکہ، جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا، فدا ہے عالم تمام تم پر، فدا ہے سائم غلام تم پر، درود تم پر سلام تم پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے در کا اناج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ آخری 2 مصرے عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، تو آسمان پر تاروں کے ساتھ ساتھ ہمیں چاند بھی نظر آتا ہے۔ جب چاند کو غور سے دیکھا جائے تو چاند کے اندر ایک داغ نظر آتا ہے، چاند کے اوپر ایک دھبا نظر آتا ہے، چاند کے اوپر باریک کالا قسم کا ایک سرخ دھبا نظر آتا ہے۔ جب سائنٹسٹ سے پوچھا گیا تو ان لوگوں نے بڑی غور سے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ وہ
چاند کو جب غور سے دیکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایسا نشان معلوم ہوتا ہے جیسے ایک بڑھیا بیٹھ کر چرخہ چلا رہی ہو۔ اگر کسی شاعر سے پوچھے تو وہ کہے گا کہ اس میں میرے محبوبہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے، لیکن سیدہ کائنات کے غلام سے اگر پوچھے کہ چاند پر یہ جو داغ ہے وہ کیا ہے، تو سیدہ کا غلام یہی کہے گا کہ جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں، خیاس آرائیہ غلط ہے، یہ چاند پر داغ کب ہے لوگو، جناب زہرا کی دستخط ہے۔ یہ چاند پر داغ کب ہے لوگو، یہ چاند پر داغ کب ہے لوگو، جناب زہرا کی دستخط ہے، جناب زہرا کی دستخط ہے۔ یہ چاند پر داغ کب ہے لوگو، جناب زہرا کی دستخط ہے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل اتنی ہی کافی ہے ان کی عظمت کو، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ اور چار مصرے نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کے ساتھ چاہیے جواب، اور آواز اونچی ہونی چاہیے۔ وہ جو یلو ٹی شرٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں بلیک کلر کے آپ کے آستین ہے، آپ کی جواب چاہیے گا۔ جی جی پیچھے نہ دیکھیے گا، میں آپ ہی سے مخاطب ہو رہا ہوں، چمک والی ٹوپی پہن کر، جی ہاں بالکل آپ ہی، آپ کی جانب سے اب مجھے نعرہ چاہیے گا۔ آپ اٹھ کر نعرے کا نعرہ لگائیے گا تاکہ یہ سارے لوگ مل کر آپ کے نعرے کا جواب دیں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ لگائیں، نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ۔ یہاں پر بھی ایک یلو ٹی شرٹ نظر آ رہی ہے، جی ہاں بالکل آپ کی جانب سے نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ لگائیے گا۔ اللہ پکر، ماشاءاللہ، سلامت رہے، سلامت رہے۔ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں جب بات آپ نے چھیڑ دی ہے کہ بغض حیدر میں کہیں، حب حیدر میں کہیں بغض ابو بکر نہ ہو، حب حیدر میں کہیں بغض ابو بکر نہ ہو۔ حضرت آپ کے لیے مصرع پیش کر رہا ہوں، آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، ہاتھ کھول کر آپ کو نعرہ لگانا ہوگا، حب حیدر میں کہیں بغض ابو بکر نہ ہو، اس واسطے سنی کے گھر گھر میں عمر ہوتے ہیں، اس واسطے سنی کے گھر گھر میں عمر ہوتے ہیں۔ جس آستانے سے فقیر کو نسبت حاصل ہے، جس دربار کا فقیر غلام ہے، جس آستانے سے فقیر مرید ہے، میرے دادا پیر کا مصرع عرض کر رہا ہوں کہ مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں۔ یہاں پر بات آپ کی ہو گئی، آپ کی بات آ گئی، نعرہ لگائیے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، نعرہ حیدری لگ گیا ہے، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ باہر کا حاضرین کرام ایک بات یاد رکھیے گا، میں بالکل آپ کے ان جملوں کی قدر کرتا ہوں، آپ کے دل میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل کی محبت جو ہے، آپ کی اس محبت کو سلام۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بات آتے گئی، میں آپ کی طرف ہرگز اشارہ نہیں کر رہا ہوں، ہرگز آپ اپنی جانب نہ لیجئے گا، لیکن میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ماحول میں کچھ ایسی کیا کہہ سکتے ہیں بدتمیزیاں آ گئی اور بدگمانیاں ایسی آ گئی ہے کہ حیدر کرار کا تذکرہ کرنے والوں کو طرح طرح کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ علی علی جو بندہ کرتا ہے اس کو شیعہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بس آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیوان شافعی میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے، شعر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں اہل بیت اطہار کا تذکرہ چل رہا ہو، اہل بیت اطہار کا تذکرہ چل رہا ہو، اگر کوئی فتنے کے واسطے، فتنہ برپا کرنے کے لیے کوئی کسی دوسرے صحابی کا تذکرہ اہل بیت کے ذکر کو روکنے کے لیے کرتا ہے تو پھر جان لو کہ تمہاری محفلوں میں بیٹھا ہوا وہ منافق ہے۔ باہر کے حاضرین کرام، میں ہرگز کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن آگاہ ہو جائیے گا، آگاہ ہو جائیے گا، یہ دور ایسا ہو گیا ہے جہاں پر اہل بیت کا نام لینا اپنی جان کو ہتھیلی پر لینے کے برابر ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، فتووں سے ہرگز نہ گھبرائیے گا،
ہم جس کو مانتے ہیں اپنا امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان پر بھی رافضیت کے فتوے لگائے گئے۔ امام شافعی کو دیکھے، ان پر رافضیت کا فتویٰ لگایا گیا۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کو دیکھا جائے، ان پر فتوے لگائے گئے۔ حاضرین کرام، امام بخاری کو دیکھے، امام نسائی کو دیکھے، ان کو تو قتل کیا گیا۔ امام حاکم کو قتل کیا گیا، کس وجہ سے؟ اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے۔ حضرت میسن کو قتل کیا گیا اہل بیت کی محبت میں۔ حضرت عمار ابن یاسر کو قتل کیا گیا حضرت مولا کائنات کی محبت میں۔ بہرکیف یاد رکھیے گا، خیال رکھنا، علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں۔ ہماری طرح جبہ ہوگا، ہماری طرح صدری ہوگی، پگڑیاں ہماری طرح ہوگی، قبے ڈال کر آئیں گے، زبان ہماری ہوگی، حدیث ہماری پڑھیں گے، عربی متن بھی سنائیں گے، لیکن یاد رکھو، خیال رکھنا، علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں۔ ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہے جل رہے ہیں۔ علی کا کھا کر علی کو بھوکے، ہے تیری فطرت وگرنہ ملا، تمہارے جیسے کروڑ کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ تمہارے جیسے کروڑ کتے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، خیال رکھنا، علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں۔ ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہے جل رہے ہیں۔ علی کا کھا کر علی کو بھوکے، ہے تیری فطرت وگرنہ ملا، تمہارے جیسے کروڑ کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ تمہارے جیسے کروڑ کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ تمہارے جیسے کروڑ کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ اور بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں، علی کا ذکر کرنے سے ان کو جلن ہوتی ہے، لہٰذا ان حضرات کی جانب کہہ رہا ہوں کہ علی کے ذکر سے جلتے ہو گر تو یوں ہی صحیح، علی کے ذکر سے جلتے ہو گر تو یوں ہی صحیح۔ ہم جس آستانے پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس شخصیت کے نام سے اس شہر کو معروف کیا گیا، جس شخصیت کا فیضان اس سارے ہبلی شہر پر قائم ہے، جس کو پروردگار عالم نے قطب ہبلی بنایا ہے، ان کو ولایت بھی جو ملی ہے مولا کائنات کے ذریعے ملی ہے۔ یاد رکھیں، من کنت مولاہ فعلی مولا کے اعلان کے بعد رسول مکرم نے اس بات کو اس اعلان کے ساتھ صاف فرما دیا کہ قیامت کی صبح تک جس کسی کو ولایت ملے گی کہ وہ مولا کائنات کا جھوٹا اس کو ملے گا، مولا کائنات کا صدقہ اس کو ملے گا، اس کی ولایت کو ملے گا۔ لہذا حاضرین کرام یاد رکھیں، یہاں پر ٹھہر کر مولا کائنات کی ہم شان بیان کر رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں معروضہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی نظر کرم ہو جائے، مولا کے دربار میں آپ عرضی پیش کر دیں کہ مولا ہم تمام سے راضی ہو جائیں، مولا ہم سے خوش ہو جائیں، ہم کو بھی اپنے مقبول غلاموں میں شامل فرما لیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ علی کے ذکر سے جلتے ہو گر تو یوں ہی صحیح، یہ منافقوں کی طرف کہہ رہا ہوں، علی کے ذکر سے جلتے ہو گر تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، اور خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، علی کا ذکر کر کے میں یہی تمہیں جلاؤں گا، علی کا ذکر کر کے میں یہی تمہیں جلاؤں گا۔ حضرت آپ سے بھی ایک معروضہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کا جو ماحول ہے اس ماحول کے حساب سے عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ شعر کو سن لیجئے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نگر نگر میں، چمن چمن میں، شہر شہر میں علی کی باتیں، شہر شہر میں، چمن چمن میں، نگر نگر میں علی کی باتیں، میرا وظیفہ ہے روز کرنا ڈگر ڈگر پہ علی کی باتیں، علی کا جلسہ علی کی محفل کیا کرو مسجدوں میں لوگوں، علی کا جلسہ علی کی محفل کیا کرو مسجدوں میں لوگوں، شعور آئے گا جب بھی ہوگی علی کے گھر میں علی کی باتیں، شعور آئے گا جب بھی ہوگی علی کے گھر میں علی کی باتیں، شعور آئے گا جب بھی ہوگی علی کے گھر میں علی کی باتیں۔ پنج تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، اس جگہ پر سر جھکانے کی الگ ہی بات ہے، کیوں دلائے فاتحہ، خود بھی تبرک ہے مگر نظر مولا کر کے کھانے کی الگ ہی بات ہے، نظر مولا کر کے کھانے کی الگ ہی بات ہے، اور ویسے بھی منکر کو تو جلنا ہے جہنم میں مگر
ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے، ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے، ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے، کلید چابی کو کہتے ہیں، اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے۔ دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ باہر کے حاضرین کرام، نوجوان مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے 4 مصرے عرض کر رہا ہوں۔ دو جہاں رب نے بنائے ان کی جد کے واسطے، دو جہاں رب نے بنائے ان کی جد کے واسطے، جب ازل کے واسطے تھے اب ابد کے واسطے۔ یا حسین ابن علی کہہ کر جو ہم آواز دے، باپ بیٹا دونوں آ جائے مدد کے واسطے۔ یا حسین ابن علی کہہ کر جو ہم آواز دے، باپ بیٹا دونوں آ جائے مدد کے واسطے۔ اور یاد رکھیے گا، غوث اعظم کا چاہنے والا کبھی رافضی نہیں ہو سکتا، کبھی رافضی نہیں ہو سکتا، کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر، الشیخ الکبیر، شیخ الاکبر، شیخ شیوخ السماوات والارض، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شمع ایمانی، شیر یزدانی، محبوب سبحانی، سیدنا غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 4 مصرے عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں۔ جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کر مٹتے جاتے ہیں، جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں۔ اور کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ اور اگر کوئی میرا ایڈریس پوچھنا چاہتا ہے، لوگ ایڈریس دینے کے لیے کتراتے ہیں اکثر، ارے کہاں گھر پر آ جائیں گے، پریشانی۔ فون نمبرز دینے کے لیے کتراتے ہیں، کہاں کالز پہ کالز آ جائیں گے۔ ہر کیف میں تو آپ کو ایڈریس دے رہا ہوں، میں کہاں پر رہتا ہوں؟ نشان عظمت بزم جنا میں رہتا ہوں، جناب غوث کی حفظ و امان میں رہتا ہوں، جناب غوث کی حفظ و امان میں رہتا ہوں۔ اور کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا تو کہتا ہوں میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں، میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں، میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں۔ ہم غلام خواجہ ہے، وہ ہمارا خواجہ ہے، اس زمین پہ صدیوں سے صرف ایک راجہ ہے۔ ہند و پاک کی سرحد تو ہم نے کھینچ لی، لیکن اس طرف بھی خواجہ ہے، اس طرف بھی خواجہ ہے، اس طرف بھی خواجہ ہے، اس طرف بھی خواجہ ہے۔ آخری مصرع حاضری تمام سناخات کی سماعتوں کے حوالے عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو یاد رکھیے گا، چاہے کچھ ہو جائے، خواجہ خواجگاں کی حکومت اس ہندوستان سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی بزم محشر میں صدارت دیکھتے رہنا، علی کے ہاتھ میں ہوگی نظامت دیکھتے رہنا، ہمارا ہے ہمارا ہے یہ بھارت دیکھتے رہنا، رہے گی اس میں خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا، رہے گی اس میں خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا۔